میں نے محسوس کیا کہ اب کے سماجوں میں رقص بولنے والی آواز کی ضرورت ہے. میں نے انتخاب کیا ایک ایسے حسین اور خوبصورت مزاج کے شاعر کا جن کے یہاں مکانت ہے، سنجیدگی ہے، شائستہ اور شوقہ لہجہ ہے. بڑے خوبصورت آواز میں شعر کہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. محترم جناب طاہر فراز کانپوری، میں چاہتا ہوں کہ طاہر بھائی کے آنے کے قبل جو حالات پیچھے بیٹھ گئے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں اور جو تحریر ہو جائیں تو طاہر بھائی کو شعر پڑھنے میں حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ حالات کو سننے میں بھی لطف آئے گا. اس لیے دیکھیے میں نے طاہر بھائی کا نام لیا، جو حالات باہر چلے گئے تو انہوں نے آنا شروع کر دیا. اب جو حالات کہتے ہیں اگر جلدی سے آگے آ جائیں گے تو آپ کو آگے بیٹھنے کی جگہ ملے گی. جو لوگ بعد میں آئیں گے ظاہر ہے وہ پیچھے رہیں گے. اور آج مشاعروں کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے طاہر فراز کانپوری، مگر اس بارگاہ سے نکل کر جب منفرد کی بارگاہ میں طاہر فراز کانپوری قدم رکھتے ہیں تو بڑی عقیدت اور بڑی احترام کے ساتھ پختہ شاعری پیش کرتے ہیں اور جگہ سے اذکار کے دل اپنا دربار عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے کہ آج غزل کی دنیا کربلا سے ہٹ کر بے معنی نظر آ رہی ہے. صرف کربلا نظر آ رہی ہے. لکھوں جو میں کوئی مضمون ظلم چرخ بری، لکھوں جو میں کوئی مضمون ظلم چرخ بری، تو کربلا کی بنی ہو میری غزل کی بنی. لکھوں جو میں کوئی مضمون ظلم چرخ بری تو کربلا کی. دیکھیے ایسا شائستہ شاعر آپ کو سنا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا ماحول بنانے ہوتا ہے، اس کے لیے بڑھنا پڑے گا. ذرا سا میری درخواست کو قبول کر لیجیے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. مجھے ذرا سی محنت کرنی پڑے گی اس وقت آپ حضرات کو بڑا ماحول کو تیار کرنے کے لیے. بیٹا کریے کیسے بھی پیچھے جو لوگ ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ تھوڑا فاصلہ ہو گیا ہے، اسے بھی آپ کو کر لیجیے. تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ لوگ، آپ لوگ سامنے آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے. اگر آپ ماحول بنائیں گے تو شاعر کو حوصلہ ملے گا. جب شاعر حوصلے سے جان آئے گا تو اچھی شاعری نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس بارگاہ میں جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے. اس بارگاہ میں جو آتا ہے وہ اپنا دامن بھر کے جاتا ہے، اپنی جوڑیاں بھر کے جاتا ہے. اور کائنات میں تنہا یہی تو ایک در ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، جہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا، جہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا. آپ سب مرادوں کو لے کر آئے ہیں، اپنے اپنے دامنوں کو بھر کے جائیں گے. ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی، ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی. نوجوان والوں بڑا سا ساتھ دے دو میرا، میں بڑا قیمتی شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی، مگر علی کے یہاں سے صحابتیں نکلی. نہیں، تھوڑی اور آواز آنی چاہیے آپ کی، تھوڑی سی مدد کر دیجیے آپ ہماری، تھوڑا ہمارا ساتھ دے دیجیے. ہر ایک گھر سے طاہر بھائی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک گھر سے تھوڑا آپ تھوڑا درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ ذرا ذرا سا آگے آ جائیے. تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں گے آپ کو ماحول بن جائے گا. ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی. یہ میرا نوجوان ملتا میرے ساتھ آ جائے. ہر ایک گھر سے زمانے کے حاجتیں نکلی، مگر علی کے یہاں سے سخاوتیں نکلی. علی کے گھر کے تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا، زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی. تھوڑی آواز آپ کی اور بلند ہو جائے، پیچھے والے بھی سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ بھی بلند ہوئے، آواز بھی آئی، مگر تھوڑی آواز اور آ جائے تو مجھے حوصلہ ملے گا. ہر ایک گھر کے زمانے کے حاجتیں نکلی، مگر علی کے یہاں سے ثقافتیں نکلی. علی کے گھر کے تو بچوں کا بھی رواج یہ تھا، زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی، زبان جب بھی کھلی ہے تو آیتیں نکلی. نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، ایک وجود سے 12 امامتیں دی. نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی. کہ ایک وجود سے میرے طلبہ بھی میرے ساتھ آ جائے، میرے تھوڑی آواز آپ کی بلند ہو جائے. نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے، ایک سے آپ کے مزاج کا دے دوں اور شاید کو پیش کروں گا. نہ جانے کتنی بڑی ذات ہے ابو طالب، کہ ایک وجود سے 12 امامتیں نکلی. اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ. دوسرا بھی اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ، گھروں سے کسی کے باہر جماعتیں نہیں. اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ. نہیں آپ آمادہ نہیں ہوئے ابھی. اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ،
گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی؟ اگر کتاب ہے کافی تو یہ بھی بتلاؤ گھروں سے کس لیے باہر جماعتیں نکلی؟ نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے۔ اب عادتوں میں یہاں بھی خیانت ہے، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے، نبی کا ذکر کیا اور علی کو بھول گئے۔ امانتوں میں یہاں بھی خیانتیں نکلی۔ آج یہ حضرات آپ بیدار ہوئے، آپ نے ماحول بنا دیا، ہم آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گزارش کریں بڑے ادب و احترام کے ساتھ برادر محترم طاہر فراز خان پوری کی خدمت سے، انقلاب پوری کی خدمت ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامنے بجھا دیں۔ جناب طاہر فراز آپ کی خدمت سے بلند ترین نعرہ خلوات ساتھ فرمایا۔ السلام علیکم۔ نہیں، آپ نے حق ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ناظم مشاعرہ کی ایک معیاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی شاعر کو پیش کرے کہ حضور کو آمادہ کرے کہ اس کے کلام کو لوگ سنیں، اور شاعر کو بھی آمادہ کرے کہ وہ لوگوں تک اپنا کلام بہتر طور پہ پہنچا سکے۔ یہ آپ نے کام کر لیا، اب میرا کام رہا، ان کا کام رہا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ یہ تو مولا کا کام ہے۔ یہ سنیں گے تو مولا کی منقبت سنیں گے، اور میں پڑھوں گا تو مولا کی منقبت سنیں گے۔ تو اب آگے ہٹ جائیے، بس یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اور مولا کے بارے میں یا مولا کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا، جیسے بھی سلیح صاحب نے بھی کہا کہ خدا کا کام ہے، یہ تو بندوں کی بس کی بات ہی نہیں۔ اور ہم تو ویسے بھی غزل کے مشاعروں میں جا کے اتنے خراب ہو چکے بخدا، تو یہاں آنے کا موقع مل جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑے سے ریفائنڈ ہو جائے، تھوڑا سا اندر سے جو کثافت ہے وہ ختم ہو جائے، وہ کم ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کی مدحت بیان کرنا بالکل ہمارے بس کی بات نہیں، بس یہ بس کرم خاص ہے کہ کچھ محبت اور عقیدت کا قصہ ہے تو وہ دے دیتے ہیں تو حاصل ہو جاتا ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ 4 میں سے اسی حوالے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی ذرا سی آواز اس کی ایسی کر دیجیے کہ میں ٹھیک سے پڑھ لوں۔ میں کروں، میری غزل کبھی کبھی منقبت کی طرف سفر کرنے لگتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کب ایسا ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، یہ اللہ جانے مولا جانے۔ تو میرا ایک مسئلہ ہے، میں پڑھتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا غزل کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سفر مڑ جاتا ہے، اور مڑا میں پیش کرتا ہوں۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر مولا کی محفل ہو جب، ہاں مگر ذکر مولا کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولا، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا، تم کو حق ہے۔ 4 مصرے اور میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنی جو میری حیثیت ہے وہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، یقین جانیے بس وہ کرم ہی ہے۔ آپ لوگ سنتے ہیں اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے
ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، چلتے ہوئے لمحوں کو ٹھہرنا پڑتا ہے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے، فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے، فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ مولا کی مدحت کہنا آسان نہیں، اپنے طور پہ کوشش کی، 4 مصرع اور نظر فرمایا۔ جلتی ریت کی پیشانی کو بوسہ دوں، دریا تیرے دل میں اتر کر پیاس لکھوں، جلتی ریت کی پیشانی کو بوسہ دوں، دریا تیرے دل میں اتر کر پیاس لکھوں، دریا تیرے دل میں اتر کر پیاس لکھوں، نہج بلاغہ کی تفسیر لکھوں زینب، نہج بلاغہ کی تفسیر لکھوں زینب، لفظ وفاداری کی جگہ چار مصرے میرے یہ سلسلہ چل پڑا کہ لفظ وفاداری کی جگہ پاس، لیکن تو میں 4 مصروں پڑھ دیتا ہوں۔ ہو جان سے پیاری جسے تشنا لگی اپنی، ہو جان سے پیاری جسے تشنا لگی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا، ہو جان سے پیاری جسے تشنا لگی اپنی، دریا تجھے ایسا کوئی پیاسا نہ ملے گا، جانا ہے جسے وہ ابھی میدان سے چلا جائے، جانا ہے جسے وہ ابھی میدان سے چلا جائے، ارے عباس جب آئیں گے تو رستہ نہ ملے گا، عباس جب آئیں گے تو رستہ نہ ملے گا، جو دل سے نام لو عباس کا عباس آتے ہیں، وفاداروں سے ملنے باوفا عباس آتے ہیں، جو دل سے نام لو عباس کا عباس آتے ہیں، وفاداروں سے ملنے باوفا عباس آتے ہیں، پکارو جب بھی مشکل میں تو آتے ہیں میرے مولا، پکارو جب بھی مشکل میں تو آتے ہیں میرے مولا، کبھی ہوتا ہے یہ ان کی جگہ عباس آتے ہیں، عجیب چل رہی ہے اس کی، عباس آتے ہیں، کبھی ہوتا ہے یہ ان کی جگہ عباس آتے ہیں،
سکینہ اصغر و اکبر کے زینب عابد و سرور، سکینہ اصغر و اکبر کے زینب عابد و سرور، کرو ان سب کا جب بھی تذکرہ عباس آتے ہیں۔ اب یہ شعر پڑھ رہا ہے مجھے، کرو ان سب کا جب بھی تذکرہ عباس آتے ہیں، کٹا کر ہاتھ مشکیزہ دبا کر اپنے دانتوں میں، کٹا کر ہاتھ مشکیزہ دبا کر اپنے دانتوں میں، وفاؤں کا خدا آتا ہے یا عباس آتے ہیں، وفاؤں کا خدا آتا ہے یا عباس آتے ہیں، چلا کرتے ہیں انگاروں پہ ہم جب بھی علم لے کر، چلا کرتے ہیں انگاروں پہ ہم جب بھی علم لے کر، چلا کرتے ہیں انگاروں پہ ہم جب بھی علم لے کر، بڑھانے کو ہمارا حوصلہ عباس آتے ہیں، بڑھانے کو ہمارا حوصلہ عباس آتے ہیں۔ میں پڑھ دوں گا ایک میرا جی چاہتا ہے کہ ایک منقبت کے کچھ اشعار میں پڑھ دوں جو مجھے بہت میں سمجھ لیجیے میری روح کی ایک یہ غذا یا روح کی آواز، تو میں ایک چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ صاحب آپ تھوڑا سا مجھے حوصلہ دیتے رہیے، میں یقین جانیے میں اس محفل کے لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں بہت کمزور شاعر ہوں اس محفل کا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی محبت سے آواز دیتے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری حاضری درج ہو جائے گا اور کچھ نہیں چاہتا۔ مطلع میں پہلا مصرع تو جو بھی ہے، لیکن مصرع ثانی جو ہے بس وہ اس کا تھوڑا سا توجہ کا طالب رہے گا۔ سیاہ رات میں، اگر جھوٹ سے سن لیجیے، سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، 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 برائے اہل نظر معتبر ابو طالب، برائے اہل نظر معتبر ابو طالب، سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، برائے اہل نظر معتبر ابو طالب، جہاں پلی ہے رسالت، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب، ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں صاحب، میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے،
جو بدگمان ہے ان کو معاف کر دیجئے، جو بدگمان ہے ان کو معاف کر دیجئے، خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب، خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب، جو بدگمان ہے ان کو معاف کر دیجئے، خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب۔ بات سچی ہے، حقیقت ہے، تاریخ کے حوالوں ثابت ہے، تو پھر ماننے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے میں شعر پڑھتا ہوں۔ منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، ہر ایک منافقین کی سازش ہو یا ہو منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، خدا کے نور سے نامعمور ہے نبی و علی، اور ان آئینوں کے ہیں ان آئینوں کے ہیں خدا کے نور سے معمور ہے نبی و علی، ان آئینوں کے ہیں آئین گر ابو طالب، میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا، میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا، میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب، میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب۔
میرا تعلق خانقاہ نیازیہ بریلی شریف سے، میں خانقاہی آدمی ہوں۔ تو میرے جو جد ہے اس خانقاہ کے حوالے سے میں نے ان کے حوالے سے ایک دعا مانگی ہے، اور ان کے حوالے سے یہ شعر میں کہہ رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے، میں پیش کرتا ہوں۔ دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ہے جدھر ابو طالب، ادھر ہی رکھنا مجھے ہے جدھر ابو طالب، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب۔ ایک بار درود بھیج دیں تو میں چند اشعار ممدوح چند اشعار پیش کر لیتا ہوں۔ جی چلیے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، ڈر لگ رہا ہے بخدا، بہت بڑی محفل ہے اور بہت بڑی سرکار ہے، اور آپ حضرات کی شرکت تو ہے، اور مجھے احساس ہے کہ میرا جو ناقص نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ جس کی شان ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن بہرحال میں شاعری کے اعتبار سے کرتا ہوں، چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، یہ کس کی آہٹوں کا، دوسرا مصرع توجہ طلب ہے، یہ کس کی آہٹوں کا ہمیں انتظار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب تو سماعت پہ بار ہے، دھڑکن بھی دل کی اب سماعت پہ بار ہے، تو آئے گا ضرور ہمیں اعتبار ہے، تو آئے گا ہمیں اعتبار ہے، ہم کو یقین وعدہ پروردگار ہم کو یقین
یقین وعدے. اب ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شاید عجیب آتا ہے اندر سے نہ نکلے تو بات مزہ نہیں. روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، روشن ہوئے ہیں جب سے تیری یاد کے چراغ، تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے، تاروں کی روشنی بھی ہمیں ناگوار ہے، سب پیش گویاں بھی حقیقت میں ڈھل چکی، سب پیش گویاں بھی حقیقت میں ڈھل چکی، آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے، آجا فضائے حشر بہت سازگار ہے. اب ایک مسئلہ تھا، یہ کہتے کہتے ایک مسئلہ اور ہو گیا، اب ہو گیا تو میں سنا دیتا ہوں. کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، کہتا ہے مجھ سے میرا نصیری جو یار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار ہے، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراق، تجدید ہوگی دین محمد کی پھر فراق، اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے، اس بات کا بھی تجھ پہ ہی دار و مدار ہے، صورت علی کی صورت پروردگار